بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے خوش نصیب عورتوں میں ہماری مائیں ازواج مطہرات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ملکائیں، ان کو اللہ نے بنایا۔ بڑے امتحانات کے بعد اور بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ ازواج مطہرات امت کی مائیں بنی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو نسبت دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی قریبی نسبت دنیا کی کسی اور چیز کو آپ سے نہیں تھی۔ پہاڑ پر گئے آپ تو پہاڑ پر ہمیشہ نہیں رہے، گئے اور آ گئے۔ غار ثور میں پناہ لی تو جتنی ضرورت تھی آپ نے اتنا پناہ لی۔ اونٹنیوں پر بیٹھے، خچر پر بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھے تو جتنی ضرورت تھی اتنا نہ آپ نے بیٹھا۔ بسترے پر آرام کیا تو جتنی دیر آرام کی ضرورت تھی اتنا آپ نے آرام کیا۔ لیکن کسی بھی عام شخص کی بیوی کو اور کسی عام بیوی کے شوہر کو قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یہ میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ان میں بہت گہرا تعلق ہے اور بہت گہرا ربط ہے اور بہت زیادہ طاقتور کنیکشن ہے۔ اسی لیے آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے جو محبت میاں بیوی میں آتی ہے یہ محبت کسی اور چیز میں آ نہیں سکتی۔ یہ لیلا مجنون کے قصے، یہ شیریں فرحات کے قصے لوگوں نے اچھال دیے، ورنہ نیچرل اور فطری جو محبت میاں بیوی میں آتی ہے وہ کسی اور جوڑے میں نہیں آ سکتی۔ آقا نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے بعد اللہ میاں بیوی میں جو تعلق اور جو محبت پیدا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں عجیب و غریب نعمت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنی نشانیوں کو گنواتے ہوئے، اللہ کی نشانیاں قدرت کی کیا کیا ہیں ان کو بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جو جوڑے جو پیدا ہوئے بیوی کے لیے شوہر کا، شوہر کے لیے بیوی کا، میل فیمیل کا، اللہ نے کہا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، یہ قدرت کی علامت ہے، یہ آیت من آیت اللہ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری ذاتوں میں سے ہم نے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ اگر اللہ جنات میں جوڑے پیدا کرتا، حیوان میں جوڑے پیدا کرتا، انسان جی نہیں سکتا۔ جانور کہتا میں کچا گوشت کھاؤں گا، بکری کہے گی میں سبزی کھاؤں گی، میں گھروں میں نہیں رہ سکتی، مزاج الگ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں کسی نسل انسانی میں اللہ نے جوڑے بنائے، کسی اور مخالف نسل میں اللہ نے نہیں بنایا۔
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی، لتسکنوا الیہا، اس جوڑے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ سکون ملتا ہے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، آپس میں محبت، اور اس محبت پر خدا کی رحمت کے قید ہے۔ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے، میری آیات میں سے یہ چیز ہے۔ ومن آیاتہ، کلام پاک کی سورہ روم کی آیت ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا، تو یہ ساری چیزیں جب عام نسل انسانی کے لیے آج کے میاں بیوی کے جوڑے میں محبت، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مائیں اپنی بیویاں ازواج مطہرات سے کتنا گہرا رشتہ ہوگا اور کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم نے کہا اچھا آدمی وہ جو گھریلو زندگی اچھی گزارے، یہ نہیں کہا رکعت لمبی پڑھتا ہو، روزے پر روزہ رکھتا ہو، داڑھی بڑھاتا ہو، یہ تو ہیں اعمال، لیکن جس کی گھریلو زندگی اور جس کی معاشرت اچھی ہوگی، فرمایا کہ تم نے کا بہترین آدمی۔ مسجد میں آیا، وقت کا حسن بصری نظر آ رہا تھا، عورت تہجد پڑھ رہی ہے، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھی ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ وقت کی رابعہ بصریہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن سلوک شوہر کے تعلق سے دل میں کیا مقام رکھتی ہے، کیا درجہ رکھتی ہے؟ شریعت نے کہا نہ تیرا دسترخوان معیار ہے افطاری کا، سحری کا، نہ مرد کا لمبے لمبے ڈینگے مارنا اور سجدے کرنا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم نے کا بہترین آدمی وہ جس کی معاشرت اچھی ہو، گھریلو زندگی اچھی ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی 9 بیویاں تھیں، عصر کی نماز کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تمام ازواج مطہرات کو اس کمرے میں ہر بیوی کے لیے الگ آپ نے حجرہ تعمیر کیا۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے 10-12 کا کچی اینٹوں کا کمرہ اور چھت اتنی کہ آدمی اگر کھڑا ہو ہاتھ سے چھونا چاہے تو چھت کو چھو سکتا تھا، دروازہ نہیں، ٹاٹ کا دروازہ، پردہ لگا ہوا تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے پر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے پر ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں کا دروازہ تھا، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی وہ دروازہ امت کے لیے بند نہیں ہوا۔ کہیں دروازہ بند دیکھ کر کوئی سائل واپس چلا جائے، کوئی محتاج واپس چلا جائے، پہلے 2 گھر بنے، حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں 10-12 کا رقبہ تھا اور چھت اتنی کہ آدمی اس کو چھوئے تو چھت چھو سکتا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کمرے کے اندر ایک سجا تھا اور اس میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسٹور روم کہتے ہیں، کبھی کچھ غلہ، کبھی اناج، کبھی کھجور وہاں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ مسکین آنے پر اس اسٹور روم سے اٹھا کر آپ صدقہ کر سکے اور خیرات کر سکے۔ اور اس دن کا جو گزارا ازواج مطہرات کے گھروں کا ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سمجھیے کہ ایک بالکونی تھی اور ایک سجا تھا جس کو مشربہ بھی کہا جاتا تھا، اور کھجور کے درخت کا تنا تھا، سیڑھیاں ویڑیاں نہیں تھی، اسی پر چڑھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کبھی تنہائی میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے اور وہیں پر غلہ اناج وہیں پر رکھا کر ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو معاشرت کا نمونہ امت کو دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر رات آپ کی کسی زوجہ کے پاس باری ہوتی تھی, 9 بیویاں تھی, ہر رات ایک بیوی کے پاس آپ شب گزاری فرمایا کرتے تھے. لیکن اثر کے بعد عموماً کبھی یہ کرتے, ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے, کیا ضرورت, کیا تقاضے, اور کچھ جو ہے دل کی باتیں اور کچھ چائے نوشی, کبھی شہد کا پانی, کبھی ٹھنڈا پانی, کبھی شربت, کبھی کھجور, یہ ناشتہ ہوتا تھا. اب کبھی ایسا ہوتا ساری ازواج مطہرات اس بیوی کے گھر میں جم جاتی جس کی باری اس رات کو ہوا کرتی تھی. وہاں وہ اپنے گھر سے کچھ ملیدہ لے کر آئی, وہ اپنے گھر سے کچھ ستو لے کر آئی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھیے, اس میں اخلاق دیکھیے, اس میں معاشرت دیکھیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. ہر بیوی کو حسرت, 9 بیویوں کے ایک شوہر, ہر بیوی کی یہ تمنا کہ میرے محبوب آج کو چھوڑ کر میرے ہو جائیں. ساتھی کی یہ تمنا آج کو چھوڑ کر میرے ہو جائیں. پہلی کی یہ تمنا آج کو چھوڑ کر میرے ہو جائیں. تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ عمدہ سے عمدہ شربت, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا, تو کوئی شربت, کوئی ملیدہ, کوئی میٹھا, یہ چیزیں پکا کر لاتی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کیسے تھی آپ کی, گھر میں آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ وہ تھے کہ پہاڑ کانپتا تھا آپ کے وجود سے. ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ادب کی وجہ سے, عظمت کی وجہ سے پہاڑ کانپنے لگا اور جڑ سے نکل کر آ کر آپ کے سامنے کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں, میں ان چٹانوں کو جانتا ہوں, نبوت سے پہلے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام کیا کرتے تھے. عظمت, ہیبت اتنی تھی, پتھر کانپتے تھے, زمین کانپتی تھی. صحابہ کرام جب افریقہ کے جنگلوں میں گئے, ان کے وجود سے جنگلی جانور جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے. آقا کے غلاموں کا دبدبا یہ کہ شیر جنگل چھوڑ کر بھاگ رہا ہے, گیدڑ اور چیتا جنگل خالی کر رہے ہیں, آقا کا کیا روک رہا ہوگا. اسی لیے شمائل ترمذی, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا واقعہ میں نے کل بیان کیا, ابھی ادھورا ہے, انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی کیفیت جن صحابہ کرام نے بیان کی ان کو نقل کیا. چہرہ ایک 100 صحابہ بیان کریں تو ایک ہی نہ کہیں گے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کو پوچھو وہی جواب, دوسرے کو پوچھو وہی جواب, 100 آدمیوں کو پوچھو, یہی نا. لیکن آپ کے چہرے کے بارے میں صحابہ کرام کوئی کچھ کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ لمبا سراہی جیسا, کوئی کہتا ہے کہ نہیں گول روپ بھرا. چہرہ ایک, راوی جھوٹا نہیں. اور آقا کے چہرے کے بارے میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا کے چہرے کے بارے میں, آپ کی آنکھوں کے بارے میں اور آپ کے چہرے انور کی کیفیت کے بارے میں صحابہ کے جو الگ الگ قول ہیں, صحابی ہرگز آپ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے آقا کے چہرے پر اتنا روب اور اتنا ڈر اور اتنا جلال اور جمال اکٹھا تھا, کسی صحابی کی مجال نہیں تھی کہ نگاہ ڈال کر آقا کے چہرے کو دیکھ سکے. سچ کی بات نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ 12 بجے سورج کو دیکھیں گے, سورج سے زیادہ جلال تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. جس
نبی کے چہرے میں اتنا جلال ہو اور ذات میں اتنا روب ہو، اگر اس روب کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ، اس مقام اور مرتبے کے ساتھ بیویوں کے پاس جائیں گے تو بیویاں گھر چھوڑ کر سسرال بھاگ جائیں گے۔ یہ آقا کی شان تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا جب ہمارے سوگنوں کے درمیان ہوتے پتہ نہیں چلتا کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں۔ ہم میں کے ایک آدمی ہے، ایک سوگن اپنی سہیلی کا کوئی واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ اب ایک سوگن جب اس واقعے کو بیان کرتی اپنے بچپنے سے، میں چھوٹی بچی تھی، میں گڑیا سے کھیل رہی تھی، تو اب یہ 8 سوگنیں خاموش رہی تھی، وہ اپنا قصہ شروع کریں گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت دیکھیے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الہند، سید الجن، ساقی کوثر، شافی محشر، جن کے چہرے کو سوالات صحابہ میں کسی ایک صحابی نے دم بھر کر نہیں دیکھا، فرماتے ہیں اما عائشہ ہر ایک کے قصے کو مزے سے سنتے تھے۔ کہیے اب دوسری خاتون سب عجیب چپ رہو نا، ہمارا قصہ ہم سنائیں گے سارا وقت تم۔ فرماتے آقا خاموش رہیے، آپ ناز ہوتے، نخرے ہوتے، ایک دوسرے کی مار پیٹ ہوتی۔ فرماتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے جوتوں کی دھول ہمارے گھروں میں پہنچ جائے، ہمارے گھر جنت ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہماری مائیں اور بہنیں ہم نے یہ عنوان اٹھایا، نبی کا گھرانہ کیسے تھا، ازواج مطہرات کیسے تھی، آقا کا ان کے ساتھ رویہ کیسے تھا، اور آقا کے ساتھ ازواج مطہرات کا رویہ کیسے تھا۔ آقا نے ان کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا، کیوں کیا ہوگا؟ آقا کے دل کو ان ازواج مطہرات نے جیتا ہوگا، منوایا ہوگا، ورنہ حضرت ابو ہریرہ کی ہمت نہیں آقا کے چہرے کو دیکھنے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے پہاڑ پگھل جایا کرتے تھے، شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا، ہمت نہیں تھی آقا کے چہرے کو دیکھنے کی۔ ازواج مطہرات، ہماری مائیں، یہ تمہارا کمال تھا کہ تم نے آقا کے چہرے کو مسخر کر لیا۔ امریکہ نے چاند کو قابو میں کیا تو کون سا کمال کیا، سورج کی کرنوں کو، سولار انرجی کو قابو میں کیا، کون سا کمال کیا، مریخ عطارد پر کمندیں ڈالی، کون سا کمال کیا۔ ہماری مائیں اور بہنیں آپ ہی کی طرح عورتیں تھی، ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، انہوں نے وہ جادو دکھایا، ازواج مطہرات نے محبت کا وہ ثبوت دیا کہ آقا کا جلالی چہرہ آپ کے سامنے جمالی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کمال ہے ازواج مطہرات کا، ورنہ یہ ازواج مطہرات کی چڑی ہوتی، لڑاکو ہوتی، حسد خوری ہوتی اور شوہر کے دل کو دکانے والی ہوتی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری کائنات کے نبی، پچھلے زمانے میں نبی چھوٹے علاقے کا آتا تھا، چھوٹی ریاست کا آتا تھا، چھوٹی قوم کا آتا تھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور میں آپ کو بتا دوں جیسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے جن تھے، انسانوں کے نبی تھے، جنات کے بھی نبی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ نے مجھے فرمایا، ایک دائرہ کھینچا، ایک لکیر کھینچی، راؤنڈ سرکل، فرمایا کہ عبداللہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے قدم باہر نہ نکالنا، تجھے سام بھگائے جیسا نظر آئے، تجھے دن حملہ کرے جیسا نظر آئے، تیرا کچھ نہیں ہوگا، تو اس دائرے میں کھڑا رہنا۔ مکہ المکرمہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پاکستان کے کچھ زیارت کرانے والے وہ مقام لے جا کر بتاتے ہیں جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرے میں کھڑا کیا اور کھڑا کر کر جنات کے پاس تبلیغ کے لیے آپ گئے تھے۔ جنات کے پاس فیصلے آتے ہیں، قتل کا فیصلہ، چوری کا فیصلہ،
تو جب ان میں حل نہیں ہوتا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور وہ حل کرتے ہیں. انسانوں کے جیسے نبی تھے ایسے ہی آپ جنات کے بھی نبی. آپ انسانوں کے نبی، جنات کے نبی. مسجد اور ممبر، بازار، میدان جنگ، خواتین، مرد، نوجوان، بڑے، امیر، غریب، یتیم، بیت المال، ساری ذمہ داریاں. اور پھر آپ کی ایک زوجہ مطہرہ ہماری ماں، بچپن کا ایک گڑیا کا قصہ، بچپن میں سہیلیوں کا قصہ وہ بیان کرتی ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مسکراہٹ لا کر بڑی دلچسپی کے ساتھ اس واقعے کو سنا کرتے تھے. یہ آپ کی حسن معاشرت، آپ نے نمونہ دیا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میٹھا بنانا بہت اچھا آتا تھا، پکوان ان کا بہت اچھا تھا. ازواج مطہرات میں فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے کمرے میں کتنا پیارا لگتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے حجرے ہیں، ہماری ماؤں کے کمرے ہیں. عصر کے بعد کا سہانا وقت ہے، آقا ہماری ماؤں کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں. کتنا پیارا لگتا ہے ماؤں کا تذکرہ. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ نے کہا ان ماؤں کا ذکر کرو، ان ماؤں کی سیرت بیان کرو، یہ صالحات کے واقعات کو پڑھو اور سنو، کتنا مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں اما عائشہ وہ گھر میں گئے، وہ گھر میں گئے، وہ گھر میں گئے. آخر کار میرے گھر میں آنے کا نمبر تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے حجرے میں آپ تشریف فرما ہو گئے جیسے آپ کی عادت تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جب گئے تو انہوں نے کچھ میٹھا وٹھا بنایا تھا، شربت بنایا تھا، لیکن معلوم ہے کہ جب بناتے ہیں تو انسٹنٹ نہیں بن جاتا، بننے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے. آقا کا ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جتنا وقت تھا وہ وقت ختم ہو چکا اور ازواج مطہرات تو چلے گئے، آگے بڑھ گئے. میٹھا رہ گیا اور شربت رہ گیا. اب یہ کریں گی کیا؟ بنایا تھا کس لیے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. معصوم بن کر انہوں نے کیا کیا؟ سیدھا گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دسترخوان چمڑے کا بچھا ہوا تھا، دروازے کو کھٹکھٹایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ان شوقنوں میں یہ جذبہ تھا کہ آقا صرف میرے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک میں آقا کی بن جاؤں، آنکھوں کا سرما بن جاؤں، اور یہ کرنا شوقنوں کے اندر جائز ہے بلکہ کرنا چاہیے. اب پوچھا کہ کون؟ کہا صفیہ. کہا تیرا نمبر تو ہو گیا، یہاں کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، میرے محبوب کے لیے میں نے میٹھا بنایا تھا اور یہ شربت بنایا تھا، اب وہ نہیں رہے، بڑھ گیا نمبر، آپ کے یہاں ہے، لے لیجیے گا. نہیں، ضرورت نہیں. آقا نے کہا عائشہ رہنے تو دو. تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئی. دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا، انشاءاللہ آئندہ سیرت کے اندر آئے گا، 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور رخصتی جو ہوئی تھی وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی. بچپنا کہاں گیا تھا؟ بالکل بچپنا تھا اور جلال تھا طبیعت میں، اور جب غصے میں آتی رنگ سرخ ہو جاتا تھا. اب باری تھی آپ کے دولت قدے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. یہ کباب ہڈی کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو منع کیا، آقا نے اپنی محبت کی وجہ سے اور اپنے دل میں تمام ازواج مطہرات کی جگہ ہونے کی وجہ سے بلا تو لیا، لیکن جب خادم لے کر اس پیالے کو اور میٹھے کو لے کر آیا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا، اس میٹھے کے کٹورے کو دسترخوان پر پٹک کر توڑ دیا اور پیالے کو توڑ دیا. کانچ کا پیالہ تھا یا مٹی کا پیالہ تھا، ٹوٹنے والا. راوی کہتے ہیں کہ پیالہ ٹوٹ گیا،
कटोरे का मीठा जो था वो चमड़े के दस्तरखान के अंदर गिर गया। तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने मुआशरत और बीवियों के नाज नखरे को बर्दाश्त करना। अम्मा फरमाती हैं अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बन नहीं आया। फरमाया इधर तुमने क्या किया? उसके बाद उस जो है मिट्टी का जो गिलास था उसको जोड़ा तो जुड़ नहीं पाया। एक दूसरा गिलास लेकर हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर वापस कर दिया। फिर उस मिट्टी को उठाकर चमड़े के दस्तरखान से कटोरे में डाला। फरमाया कि खाओ, आप भी खाओ, हम भी खाएंगे। ये हुस्न माशरत थी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस हुस्न माशरत पर बहुत सारे आज के मर्द पीवट बन जाते हैं। रात को 12 के बाद 1 के बाद घर को जाना पसंद करते हैं। क्यों? बीवियों के अंदर वो प्यार नहीं और वो कशिश नहीं और उनके अंदर वो मिक़नातीसियत नहीं है कि शौहर को अपनी तरफ खींच सके। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल का काफूर हो जाना, आपका गुस्सा नार्मल हो जाना और अज़वाज मुतहरात के साथ आपका ये रवैया, मैं कहूंगा ये हमारी माओं का कमाल था कि उन्होंने अपने किरदार से, अपने अखलाक से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर हुकूमत की, उनके दिल को मोह लिया, उनके दिल को नरम कर दिया। हर कोई खुश करने की कोशिश किया करती थी हमारी माओं में से। कोई ऐसा काम कि जिस काम की वजह से आका के दिल को ठेस हो और आपके मिजाज के खिलाफ हो, मेरे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमारी माएं अज़वाज मुतहरात उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तब जाकर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बीवियां बैठी हुई हैं। हर बीवी अपनी सहेली का किस्सा, अपनी सवारी का किस्सा, अपनी शादी का किस्सा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को छोड़कर तमाम अज़वाज मुतहरात बेवा थी और बात 2-2 मर्दों से बेवा थी। कभी उधर मुल्क के किस्से, कभी तिजारत के किस्से। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक आदमी पर टैक्सी की जिम्मेदारी हो, इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला हो और हुकूमत से वारंट निकला हो गिरफ्तारी का, क्या मुंह भरकर बीवी से बात करेगा? मेरे अल्लाह की कसम, मेरे रब की इज्जत व जलालत की कसम, एक फर्द को सुप्रीम कोर्ट से एक वारंट इश्यू निकला, उसे वारंट निकला गिरफ्तारी का और उसके कारखाने पर इनकम टैक्स के छापा मारने वाले आकर छापा मार रहे हैं, रेड कर रहे हैं। उस वक्त उसकी जो कैफियत रहती है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इससे ज्यादा उम्मत की जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी में अम्मा आयशा फरमाती हैं कभी मेरे हुजरे में आए हो और चेहरे पर गम, चेहरे पर दुख, चेहरा उदास हमने नहीं देखा। ये उसने माशरत की तालीम आका ने उम्मत को दी। फरमाया खैरुकुम लिअहली वाना खैरुकुम लिअहली। ये नहीं कहा कि तुमने का बेहतरीन वो जो दिन में 10 कुरान, रात में 10 कुरान, जो दिन को अय्याम बीच के रोजे रखे, रात भर क़ियाम करे। खैरुकुम वो तो तुम्हारा इनफिरादी अमल है, माशरत बेहतरीन होनी चाहिए। तुमने का बेहतरीन आदमी वो जिसकी घरेलू जिंदगी अच्छी गुजरे। ये मियां बीवी का ताल्लुक नहीं। आपको नगीना औलाद यानी लड़के नहीं हुए, एक बच्चा हुआ, वो भी हजरत मारिया कित्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो आपकी बीवी नहीं थी, आपकी बांदी थी। बीवी से लड़का नहीं हुआ, लड़कियां हुई, लेकिन जो लड़का हुआ वो बांदी से हुआ और वो भी उम्र लंबी नहीं पाया। वो कम उम्री के अंदर इब्राहिम तय्यब ताहिर उनका नाम रिवायतों के अंदर आता है। कम उम्री के अंदर इस जो है मासूम बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटियों से क्या ताल्लुक था, नवाजों से क्या ताल्लुक था। नफिल नमाज पढ़ते हजरात हसनैन जो आपके नवासे थे उठाकर मोढे पर रख लेते थे, सजदे में जाते तो फिर उठाकर पास में रखते, फिर सजदे में जाते। नाना सजदे में गए हैं, इस सजदे पर सारी कायनात फिदा है, इस सजदे पर सितारे चमक चमक बढ़ा रहे हैं, इस सजदे पर आसमान के फरिश्ते कुर्बान हैं और आपके नन्हे नवासे हसन हुसैन
آپ کو گھوڑا بنا کر سجدے کی حالت میں پیٹھ میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن حسین کے نانا تھے فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے. کیوں؟ اگر میں فوراً اٹھوں گا تو میرے نوازوں کا گھوڑا بنا کر میری پیٹھ پر بیٹھنے کی مدت تھوڑی ہو جائے گی. چل نوازے لمبا بیٹھ، میں بھی سجدہ لمبا ہو جائے گا، تیرا بھی آرام ہو جائے گا. اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے رشتہ قائم کر کر اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر اپنے نوازوں کا اس درجے خیال کیا ہو تو یہ نانا جب بیٹی کے گھر جاتا ہوگا تو ان نوازوں پر کتنا نچھاور نہیں ہوتا ہوگا. خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. آقا نے فرمایا تم نے کا بہترین آدمی وہ جو اپنی گھریلو زندگی صرف بیوی نہیں، اولاد، لڑکیاں، نوازے، نانا بنے، دادا بنے اور چاچا بنے، ماما بنے، تمام چیزوں کو نبھائے ہو، یہ کامل مکمل مسلمان ہے. چڑچڑا بچے دیکھ کر بھاگے، بیوی دیکھ کر چمکے، کونا پکڑے اور اپنی دل کی بات بیوی زبان پر شوہر کی ہیبت کی وجہ سے نہ لائے. یہ شوہر نہیں، یہ شیر ہوگا، کوئی درندہ ہوگا. یہ ازواج مطہرات کا کمال تھا کہ ان ازواج مطہرات نے آئے تھے امام الانبیاء جنہوں نے معراج میں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی. ان کو اتنا نرم کیا کہ گڑیا کے قصے اور کبوتر کے قصے، بچپن کی سہیلیوں کے قصے سننے پر مجبور کیا. یہ ازواج مطہرات کے اخلاق اور ان کے محبت اور ان کے دلوں میں شوہر کے تعلق سے جو محبت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو مقام اتنا اونچا جو کیا ہے، میں نے بتایا کہ آقا سے کائنات کی کوئی چیز اتنی قریب نہیں. تو یہاں تک کہوں گا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ اور ایک شیطان اللہ تعالیٰ ساتھ پیدا کرتا ہے. میں کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک فرشتہ پیدا کیا گیا، ایک شیطان پیدا کیا گیا. وہ فرشتہ اور شیطان بھی اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا کہ ازواج مطہرات کو آقا سے قربت تھی. کیوں؟ قرآن نے کہا فرشتے کے بارے میں، شیطان کے بارے میں نہیں کہا یہ تمہارے لباس ہے، وہ تمہارے لباس، لیکن بیوی کو کہا، شوہر کو کہا تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہو. ارے ازواج مطہرات تو بہت دور کی بات. میں نے آپ کو بتایا تھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. جوانی کے عالم میں گناہ سے بچ گئے، جب زنا کر سکتے تھے لڑکی نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اور جب بوڑھے ہو گئے 60 سال 70 سال، اس وقت کہتے ہیں کہ ایک وقت میرے دل میں پچھتاوا آیا، کاش میں کر لیتا اور توبہ کر لیتا تو اللہ میری توبہ کو قبول کر لیتا. لیکن اچانک ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جوانی نے لڑکی نے زنا کے لیے پیش کیا، مجھ میں اتنا تقویٰ تھا کہ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب بڑھاپے میں جب ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے اور کسی عورت کی قربت کی تعلق اور طاقت تقریباً قریب الختم ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ساری رات روتے رہے اور تہجد کے قریب جو آنکھ لگی آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا حکیم ترمذی غم کرنے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اب جوان آدمی پہلے ہوتا ہے یا بوڑھا پہلے ہوتا ہے؟ پہلے جوان ہوتا ہے بعد میں نہ بوڑھا ہوتا ہے. تو اب کسی کی عمر 70 سال ہے اور 40 سال پہلے وہ جوان تھا، تو وہ 40 سال آج سے پچھلے 40 سال سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم ترمذی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جب تو جوان تھا زانیہ عورت نے جب تجھے اپنے آپ کو پیش کیا اور تو گناہ سے بچا، وہ زمانہ
आज से 40 साल पहले का मेरी नबूवत के जमाने से करीब जमाना था, उस जमाने की बरकत से तू गुनाह से बच गया। खैरुल कुरूनी करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। और ये जो जमाना है कि तू अब बैठ कर बचता रहा है कि काश मैं कर लेता और तौबा कर लेता, ये तेरे सोच की फिक्र नहीं, ये जमाना नबूवत के जमाने से और आगे बढ़ गया है। बतलाइए, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना 150 साल के बाद का जमाना, उसके अंदर ये फर्क, आका के जमाने में, आका के बिस्तरे में, आका का लिबास बने, आका का जिस्म का टुकड़ा बने, वाह मेरी माए, अल्लाह ने आपका मकाम कितना ऊंचा किया, कितना ऊंचा किया। फुतूह शाम के अंदर एक वाक़िया लिखा है कि हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला जब जिहाद में गए हैं, 8 घंटे तक मुसलसल घोड़े पर बैठकर आप जिहाद करते रहे। 8 घंटे तक तो कोई पहलवान और कोई मशीन भी काम नहीं कर सकती। 8 घंटे तक घोड़े की हालत क्या होगी। हजरत ज़रार फरमाते हैं कि घोड़ा थक हार कर बैठ गया। अब काफिरों की यलगार होने लगी, अगर ये बैठ जाते तो काफिर इन पर हमला आवर हो जाते। कई तरीके से सहलाया, चारा दिया, पानी दिया और पीठ को मसला, उठने का नाम नहीं। हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने घोड़े के कान के अंदर एक बात कही, इतना सुनना था कि घोड़ा पूरी चाबुक कसी के साथ गोया सुबह में पहली मर्तबा मैदान जिहाद में आ रहा हो, इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ फिर आया और हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने लगे। मैं आपको बताऊं क्या कलिमात थे जो हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े के कान में कहे, वो मैं कल आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। औरत की पसंद थी कि हमल रहे मगर मर्द की ख्वाहिश के मुताबिक वज़ा करना पड़ा, इसका कफ़ारा कैसे अदा करे? कफ़ारा क्या है? हमल को गिराना गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला के दरबार में रोए और गिड़गिड़ाए और कुछ सदका करें, खैरात करे। लालबाग रोड बड़े मकान के कब्रिस्तान के कंपाउंड के अंदर बड़े बड़े इश्तिहार लगते हैं। किंगफिशर शराब का भी इश्तिहार लगाया गया। ये कब्रिस्तान की बेहुरमती नहीं है। हमने इसके ताल्लुक से बयान में भी बात कही थी कि ये लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए एडवर्टाइज का पैसा आता है, कौम मिल्लत की फलाह में तो नहीं, मिल बांट कर खाते होंगे, क्या करते होंगे। हदीस तो ये कहती है कि जिस घर के अंदर तस्वीर हो, कुत्ता हो, नापाक इंसान हो, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इन गधों को अकल आनी चाहिए कि इतने बड़े कब्रिस्तान के अंदर नंगी नंगी लड़कियों की तस्वीरें, शराब का इश्तिहार, खुदा जाने वहां के मुर्दों के साथ रब कायनात क्या सलूक करते होंगे। क्योंकि जिस जगह पर तस्वीर होती है वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, महज अल्लाह। वहां अगर कोई अल्लाह का वली हो या कोई शहीद हो या कोई मुकर्रब बंदा हो तो शायद उसके सदक़े में कुछ रियायत करते हो तो करते हो, वरना तस्वीर की वजह से जो कब्रिस्तान के अंदर बतौर ऐड के लगाई जाती है बोर्ड के अंदर, ये बिल्कुल हराम है। और आप हमारी बात उन तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं, उलमाए किराम के फतावा लेकर, वो जो बड़े मकान कब्रिस्तान के जिम्मेदार हैं डबल रोड के, उन तक ये बात पहुंचाएं कि तुम गुनाह का काम कर रहे हो, कल मरने के बाद तुम इस कब्रिस्तान में दफन होगे। ये जो टीवी के ऐड, ये नंगी औरतें, ये शराब का इश्तिहार खुदा का कहर बनकर सबसे पहले तुम्हारी कब्र पर टूटेगा। निकाह के बाद साफ और उसर के जो है पैर वगैरह जो पढ़े जाते हैं, पैर पढ़ना इस्लाम में जायज नहीं है, कदम बोसी करना जायज नहीं है। इसलिए कि आदमी अगर झुकता है किसी के सामने तो ये सर उसके सामने झुकता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सर अल्लाह के अलावा किसी और दरबार में नहीं झुक सकता। हाँ, अगर कोई अल्लाह वाली शख्सियत है तो मुसाफहा करते वक्त हाथ का बोसा लिया जा सकता है,
یا बाप है बेटी की पेशानी का बोसा ले सकता है या बेटे की पेशानी का बोसा ले सकता है। कदम बोसी करना मजहब इस्लाम में जायज नहीं है। बहुत सारे लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से प्यार करते हैं और निकाह करते हैं और कुछ दिनों के बाद उनको छोड़कर चले जाते हैं। ये दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक ताला मौत से पहले उसका इंतकाम लेते हैं। अगर आज उसने किसी लड़की का खिलवाड़ा किया, कल इसके पेट से कोई बच्ची पैदा होगी और जो सुलूक इसने किसी और लड़की के साथ किया, जहेज मांगकर, सास ससुर के दिलों को दुखाकर या कि उस लड़की के दिल को दुखाकर रब्बे कायनात इस बच्ची के साथ वो मामला कर कर इसे ना मौत देंगे ना जिंदगी देंगे। मौत मांगेगा लेकिन मौत नहीं मिलेगी, मौत से बदतर जिंदगी गुजारेगा। किसी भी लड़की के साथ खिलवाड़ा नहीं करना चाहिए। लड़की किसी भी घर की ऐसे ही अमानत है जैसे हमारी घर की बच्ची अमानत है, हमारी माँ, हमारी जो है बहू बेटियां अमानत हैं, ऐसे ही उनके साथ सलूक करना चाहिए। अगर बच्ची बालिगा हो गई तो उसके ऊपर रोजा नहीं है जब तक कि वो पाक ना हो। माँ बाप अलग है, वो माँ बाप अपना रोजा रखेंगे, उसका उससे ज्यादा ताल्लुक नहीं है। जमात खड़ी हो गई फजर या जोहर, उससे पहले सुन्नत पढ़ना चाहिए या जमात में शरीक होना चाहिए। जोहर में यह है कि जोहर की नमाज के बाद आप जोहर से पहले की सुन्नतें पढ़ सकते हैं, लेकिन जोहर के बाद की जो पहली 2 रकात सुन्नत है उसको पढ़िए और जोहर से पहले जो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा छूट गई उसको बाद में पढ़िए। फजर में ऐसा नहीं कर सकते। फजर में कोई आदमी मस्जिद में आया, घर में उसने सुन्नत नहीं पढ़ी है, तो अगर जमात का सलाम भी एक अंदाजा है, हमारे मस्जिद के इमाम साहब कितने मिनट नमाज पढ़ाते हैं, रमजान में कैसे पढ़ाते हैं, गैर रमजान में कैसे पढ़ाते हैं, जुमा में कैसे पढ़ाते हैं, एक अंदाजा है। उस अंदाजे के मुताबिक अगर सलाम भी मिल सकता हो, तशहुद भी मिल सकता हो इमाम का, तो पहले 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़कर जमात में शामिल हो। और अगर जमात छूटने का अंदेशा हो तो जमात में शामिल हो जाएं। इशराक जब पढ़े तो इशराक के साथ ये 2 रकात सुन्नत आप दोहरा ले सकते हैं। खजा तो नहीं, दिल की तसल्ली के लिए पढ़ सकते हैं, सुन्नतों की खजा नहीं है। मछली वगैरह खाने के बाद ये जो लोगों ने अकीदा बना रखा है कि दूध वगैरह, दही वगैरह, इसका ताल्लुक शरी मसाइल से नहीं, ये मेडिकल की लाइन से उनका ताल्लुक है। अगर अतीबा इजाजत देते हैं तो आप जो है उसको इस्तेमाल करें, वो मना करते हैं तो आप रुक जाइए। शरीयत आपको ये नहीं कहती ये खाने के बाद वो मत खाइए, वो खाने के बाद वो मत खाइए। सीडी कैसेट वगैरह में कलाम पाक सुनते हुए अगर सजदे की आयत आ जाए तो क्या हमको सजदा करना चाहिए? ये इंसान की तरह अहकामात इस पर नहीं है। अगर इंसान की तरह अहकामात होते तो मसाजिद के अंदर मुअज्जिन रखने के बजाय हरम शरीफ की अजान को रिकॉर्ड कर कर बजा दिया जाता। इनसे इंसानी अहकामात सादिर नहीं होते, तो लिहाजा आदमी से सुनने से सजदे की आयत सजदा वाजिब होता है। कैसेट में, सीडी में, कंप्यूटर में लाख मरतबा आप सजदे की आयत सुने, सजदा वाजिब नहीं होगा। रमजानुल मुबारक के महीने में जमात में जा सकते हैं, जमात में गए एक ही जगह तरावी नहीं पढ़ सकते, इसके बारे में बतलाइए। जुमा में हमने वजाहत कर दी कि तरावी की 2 सुन्नतें हैं, एक 20 रकात पढ़ना और दूसरा कलाम पाक मुकम्मल करना। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर निजाम ये है कि हर हाफिज अपने एतबार से कलाम पाक को खत्म करता है, कोई 1.25 पारा, कोई 1 पारा। तो आदमी अगर सफर करे तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कलाम पाक या तो बढ़ जाता है या तो छूट जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है, बेहतर क्या सुन्नत ये है, एक ही जगह वो तरावी को शुरू करे और एक ही जगह वो तरावी को खत्म करे, ताकि दोनों सुन्नतें, तरावी की सुन्नत और कलाम पाक को मुकम्मल करने की सुन्नत मिल जाए। हम तरावी इस मस्जिद नूरानी में पढ़ रहे हैं। एतकाफ में अगर बैठना चाहे इसी मस्जिद में बैठे तो हमारी तरावी की नमाज में कुरान मुकम्मल होगा। अगर हम एतकाफ दूसरी मस्जिद में बैठे, आप इसी मस्जिद में बैठिए, मना कौन करता है? आपका मकान अगर करीब है तो वहां से तोशा वगैरह आ सकता है। अगर ना भी आए, अल्लाह के घर में कोई मेहमान बनकर एतकाफ में बैठे तो क्या अल्लाह सहरी इफ्तारी में उसे महरूम कर देगा?
تو اگر آپ کو کلام پاک پورا کرنا ہے تو اسی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا عورتیں تراویح کی نماز جماعت بنا کر پڑھ سکتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ عورت ہی تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے، تو کہاں نے لکھا ہے کہ کر سکتی ہیں، لیکن جیسا امام ہمارا مستقل سامنے کھڑا ہوتا ہے ویسا کھڑا نہ ہو ان کا امام، بلکہ 2-4 قدم، 1 قدم وہ آگے عورت جو ہے کھڑی ہو جائے، خالص عورتوں کی جماعت ہو۔ لیکن اس کو بھی ہمارے فقہا نے اچھا نہیں سمجھا، لیکن وہ خواتین جو کلام پاک کی حافظہ ہیں، تراویح میں کلام پاک سنانے سے کلام پاک کا حفظ مضبوط ہوتا ہے، تو لہذا ایسی حافظہ خواتین اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے تنہا عورتوں کی جماعت شرعی حدود کے اندر اور فقہ کے جو اصول اور قواعد ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جماعت کر سکتی ہیں۔ شادی کے بعد پہلی اولاد کے لیے لڑکی اپنے والدین کے گھر آتی ہے اور زچگی کے تمام خرچ لڑکی کے والدین کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اسلام میں کہاں تک اس کی اجازت ہے؟ جب ایک مرتبہ لڑکے نے کہا میں نے قبول کر لیا، اس عورت کے کفن دفن تک کی ذمہ داری کسی شوہر کی ہے۔ یہ رواج کافروں کا اور مشرک اور یہود و نصارہ کے سماج کا رواج مسلم طبقے کے اندر آ چکا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے نوجوانوں کو اس رواج کو توڑے، اور لڑکی اگر کسی طبی سہولت کی وجہ سے، یعنی حالت حمل میں پہلی مرتبہ اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اگر ماں کے گھر آرام کے لیے جا رہی ہے اور آرام اسے اپنے سسرال کے گھر شوہر قابل کے گھر نہیں مل رہا ہے، تب بھی شوہر کا یہ فریضہ ہے کہ اس کا نان نفقہ وہ اپنے سسر کو دے، اپنے ساس کو دے، وہ اخلاق اور مروت کے اعتبار سے منع بھی کرے، لیکن اس رسم کو توڑنے کے لیے وہ کہے کہ نہیں، یہ جو زچگی جو رواج چل رہا ہے کہ پہلا خرچہ ان کے ماں باپ، میں اس رسم کو توڑنا چاہتا ہوں، آپ اس کو لے کر لوٹوں کو جلا دے، کسی یتیم خانے میں داخل کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ بیوی میری ہے، یہ اولاد میری ہے، اس کا خرچہ اٹھانا شریعت نے میرے ذمہ رکھا ہے۔ اگر کسی آرام کے لیے چلی بھی جائے ماں باپ کے یہاں تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا خرچہ ادا کرے اور اس سنت کو زندہ کرے۔ بہت سے آدمی قبرستان میں جا کر اذان دیتے ہیں، یہ بریلیوں کا یہاں ہے کہ تقسیم کے وقت وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ان کی خبروں میں گھستا ہے اور اذان سے جو ہے شیطان بھاگتا ہے۔ احناف کے یہاں، جمہور علماء کے یہاں، کہیں دنیا میں قبرستان میں تقسیم کے وقت اذان نہیں ہے، یہ صرف امام محمد رضا خان کا مسلک ہے۔ اولاد کو روکنے کے لیے آپریشن کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہے، یہ ڈاکٹر سے پوچھنے کا سوال ہے، آپ ان سے پوچھیے۔ مجھے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپریشن کے علاوہ جو اور طریقے ہیں کیا شریعت ان کی اجازت دیتی ہے؟ کیا حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل ہوتا تھا، یعنی میاں بیوی ملاقات کرتے تھے، عمل ٹکنے کی جو چیزیں ہوا کرتی تھی وہ اس کو الگ کر دیا کرتے تھے، اس کو حدیث کی زبان میں عزل عین ذی لام اس کو کہا گیا ہے۔ باندھی جو ہوتی ہے، باندھی کی اجازت کے بغیر عزل کرنا جائز ہے، باندھی سے بھی صحبت کرنا، ملاقات کرنا شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ باندھی آج کی کام والی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باندیاں بکا کرتی تھی، خریدی جاتی تھی، یہ ان باندیوں کے احکام ہیں۔ اور بیوی اگر آزاد ہے، ظاہر سی بات ہے آزادی ہے، تو فقہا نے لکھا یہ عزل کرنا بیوی کے اجازت کے ساتھ ہو تو جائز ہے۔ تو بہرحال اس کی اور صورتیں ہیں۔ مسئلہ اس کا یہ ہے اولاد کو روکنے کا کہ اگر کوئی بڑی خرابی عورت کی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے پر ڈاکٹر نے کہا یا تو بچہ مر سکتا ہے یا تو بچہ مر سکتا ہے، یا تو عورت مر سکتی ہے یا پیٹ کا بچہ مر سکتا ہے، میجر پرابلم ہے۔ اتنے آپریشن ہو چکے ہیں کہ آئندہ بچہ پیدا کرے، دونوں میں سے کسی کے ایک کے جان کو خطرہ، تب اولاد کو کسی بھی طریقے سے
چاہے بڑے آپریشن سے، چاہے حزن سے، چاہے کوئی اور طریقے سے روکنا جائز ہے۔ اور کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ بچے اگر پیدا ہو ہم کہاں سے پالیں گے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس اعتبار سے بچے کو روکنا، یہ بچے کو روکنا نہیں، بچے کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اور خاص طور سے حمل ٹکنے کے بعد بچے کو گرانا گناہ کبیرہ تک بھی بسا اوقات بات چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ اذان اور اقامت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں کو لگا کر چومتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ حدیث پاک کے اندر آقا کے نام آنے پر درود پاک پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی محبت میں یہ جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھے کے ناخن، ان کو کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو فرماتے اے آقا آپ کے نام میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محبت میں چوم لیا کرتے تھے، یعنی وہ آپ کا عمل بغیر اختیار کے محبت میں، جوش محبت میں ہوتا تھا۔ ایک سنت، ایک عمل کرنا بول کر نہیں، محبت میں جوش میں آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کر لیا کرتے تھے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے ماہ ناز مقرر ہیں، اور آپ کی تقریروں سے امت کے اندر بہت بڑا اختلاف بپا ہوا ہے۔ حضرت نے خاص طور سے خواتین کے مجمع میں جو خطابات کیے ہیں، ایک بزرگ نے ان خطابات کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے، وہ کتاب جو ہے برائے فروخت موجود ہے، جاتے ہوئے لے کر جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔